رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی فکرے شہدائے کربلا زندہ باد عظمت اہل بیت مصطفیٰ زندہ باد حضرت علامہ مفتی منظر صاحب قبلہ زندہ باد بزم ادب اصلاحی کمیٹی زندہ باد حضور اشرف العلماء ویلفیئر سوسائٹی زندہ باد حضور مخدوم اشرف ویلفیئر سوسائٹی زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الفاتحة إلى حضرة روح النبي الأكرم وعلى آله وأصحابه لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة شاہ شریعتم توئی پیر طریقتم توئی حق و حقیقتم توئی دم ہما دم علی 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 ز مشرق تاب مغرب گر امام است امیر المؤمنین حیدر تمام است غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دل مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قرب حق نیاز اگر خواہی ساز ورد زبان معین الدین حق معین یا معین سرورہ شاہ کریمہ تستجیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو ایمان اشرف نہنگ دریا دریا بسین دارت دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت اے جہانگیر پیر اے مخدوم نروت از درت کسے محروم بہر اولاد خیش اے اشرف حاکم وقت رات کن محکوم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي فضل رسولنا على الأنبياء جميعا وجعل عليا سيد الأولياء وحسينا سيد الشهداء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وعلى آله وأصحابه
وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه المخدوم الأشرف الذي زهد في السلطنة الدنيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم. بیٹا آواز صحیح کرو. ایک دن ہی آواز تمہاری صحیح رہی ہے، باقی ہر دن بے آوازی ہو. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسول و اولاد رسول میں اسٹیج سے لے کر پورا مجمع اولاد رسول کی زیارت کرتے ہوئے عشق میں ڈوبتے ہوئے پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج پنجتنی روز میں چوتھی تقریر. اللہ رب العزت پنجتن پاک اور خلفائے اربعہ کے صدقے میں دارین کی سرخویوں سے نوازے. آمین آمین. اس منبر پاک پہ خلیفہ حضور شیخ اعظم حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد عابد حسین اشرفی صاحب اللہ، ساتھ ہی ساتھ حضرت سید محمد احمد علی صاحب اللہ، نقیب اہل بیت حضرت مولانا ارشد نظامی اشرفی صاحب، پیکر خلوص و وفا حضرت علامہ قاضی غلام احمد رضا صاحب اللہ، خطیب و امام سنی احمدی مسجد، اور جن کی آواز کا جادو صرف یہی نہیں، اچھی جگہوں پہ چل جائے. آج تھوڑی سی تاخیر کی وجہ سے ابھی تک ہم لوگ سعادت سے محروم رہے، مگر امید ہے کہ اگر ٹائم حضرت کے پاس ہو تو تقریر کے بعد بافیض کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت حسنین کریمین کی طرف منسوب اس مجلس پاک کو قبول فرمائے. آمین. ہمارے نقیب اہل بیت خطیب اہل بیت نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کر کے اپنے کو اور ہم سب کو مشرف کیا، میں نے سوچا کہ میں بھی اکتساب فیض اسی آیت سے کر لوں. سبحان اللہ. اور جب تک میں 2-4 منٹ آہستے آہستے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ مائک ان کا صحیح ہو جائے. اگر وہ نہیں کر پا رہے ہوں تو نور عالم بھائی کو بلا کے صحیح کروا دیں، اس لیے کہ اسٹیج ہو یا نہ ہو، مائک صحیح ہو تبھی تقریر ہوتی ہے. مجمع 10 ہو اور مائک صحیح ہو تو 100 ہو سکتا ہے، اور مجمع 100 ہو اور مائک خراب ہو تو 10 ہو سکتا ہے. تو مائک کا بہت اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہم لوگ غلام تو ان شہزادوں کے ہیں کہ اگر اسے ہٹا دو رکھو نہیں پھر بھی تقریر ہو جائے گی. تو درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی
اللهم صل على محمد سيدنا مولانا محمد وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں پہلے روز کی طرح پھر آپ کو میں تکلیف دینا چاہتا ہوں. سمجھ گئے ہوں گے؟ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اٹھ کے ادھر آ جائیں تاکہ سامنے کی کرسیاں آپ کی برکت سے مکمل ہو جائے. اٹھ جائیے. ہم گھاٹ اوپر سے چل کے چلے آئے, اب وہاں سے یہاں آنے میں کیا پریشانی ہے؟ آ جائیں. آئیے. ماشاءاللہ دیکھیے نارائن نگر کے سنی غیور مسلمان ایک آواز پر کھینچے چلے آئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بیٹھ جائیے آرام سے. اب جو بے ٹوپی کے ہیں رومال نہ ہو تو رومال باندھو, ورنہ ہمیشہ ٹوپی لے کر آیا کرے, اس لیے کہ یہ مشاعرہ نہیں ہے, یہ ذکر اہل بیت ہے. زور سے بولو. آج کل کے کچھ لوگوں نے تو مسجدوں میں بھی ٹوپی کھڑا کر دیا لوگوں کو, تو اس کا اثر ہے کہ مسجد میں جب بے ٹوپی ہم رہ سکتے ہیں تو یہ تو جلسہ ہے. نہیں, تبدیلی پیدا کیجئے, اسلامی ماحول میں آئیے. تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے تو عادت کے مطابق سرکار شیخ اعظم کے کلام سے اقتصاب فیض کر لوں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور شیخ اعظم فرزند حضور غوث اعظم جانشین حضور غوث العالم سیدنا سرکار آواز کم ہوتی ہے. سیدنا سرکار حضرت العلامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اظہار اشرف سبحان اللہ الاشرفی الجیلانی سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں, یا نبی آپ کا کیا بات. بولو. سبحان اللہ یہ کم بھی بولے تو آپ زیادہ بولو. سبحان اللہ. یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہو. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ وہاں کوئی مال کے بل پہ نہیں پہنچتا ہے, جی بلکہ پیارے مصطفیٰ کے کرم پہ پہنچتا ہے. واہ واہ واہ. جو اپنے مال اور اپنی دولت کے بل پہ جاتے ہیں وہ صرف عمارت دیکھ کے چلے آتے ہیں, جی اور جو ان کے کرم پہ جاتے ہیں وہ دیکھ کے نہیں آتے, فیضان میں نہا کے آتے ہیں. واہ واہ واہ. تو یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا سبحان اللہ. پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا. اب فرماتے ہیں حضور سرکار شیخ اعظم, میں غلام ابن غلام سمنا. حق ہے. زور واہ سے. واہ. سبحان اللہ. اب یہ حقیقت ہے کہ اپنا تعلق تو اسی بارگاہ سے ہے. بے شک. زور سے بولو. سبحان اللہ. میں غلام ابن غلام سمنا, یہی رشتہ میری بخشش کا سہارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی رشتہ میری بخشش کا سہارا ہوگا. سبحان اللہ سبحان. ایک اظہار ہی کیا, جی اس کی تلی ہے مشکل. واہ 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 واہ. ایک اظہار ہی کیا, اس کی تلی ہے مشکل. جس نے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا. سبحان اللہ سبحان. جس نے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا اپنی عادت کے مطابق
اس شعر کے تحت ایک روایت سے اقتصاب فیض کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ کلام صرف صوفی کا نہیں، جن کا جھوٹا اگر کوئی کھا لے تو صوفی بن جائے انشاءاللہ۔ واہ 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 واہ، اس عارف کامل کا یہ کلام ہے۔ حضور سرکار شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ ایک اظہار ہی کیا، اس کی ٹلی ہے مشکل، جس نے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا، زور سے، سبحان اللہ، جس نے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں ہے، ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم جس رات سرکار کاشان اقدس میں جلوہ افروز تھے اور میں وہاں موجود تھی، اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت بیدار ہوئے، اب جب وضو خانے میں تشریف لے گئے تو وہاں ارشاد فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم جب وضو خانے سے باہر تشریف لائے تو سیدہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ سرکار آپ وضو خانے میں اکیلے تھے، وہاں ظاہر میں کوئی دوسرا نہیں تھا، جی، اور اس گھر میں آپ کے اب میرے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، آپ کس سے فرما رہے تھے لبیک میں حاضر ہوں، نصرتا تیری مدد کی گئی، حل کانا معک احد او کما قال، اے سرکار کیا آپ آپ کے ساتھ کوئی تھا جس سے آپ گفتگو کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اے میمونہ، ہاں، ھذا عاجز یستصرخنی او کما قال، اے میمونہ یہ راجز ہے جس نے مجھ سے مدد مانگی ہے اب میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم کے عاشق جو رہ گئے تھے انہی میں سے حضرت راجز ہیں، جن سے جن کا عالم یہ ہوا کہ کفار مکہ، رؤسائے مکہ، مشرکین مکہ نے کہا کہ اے راجز میں تمہاری جان اور ان کی جان و مال کے جب وہ دشمن ہو گئے اب ان کو کوئی مددگار نہیں ملا پورے مکہ میں، تو وہ یقین کامل کر بیٹھے جن کا کلمہ پڑھا ہوں وہی رسول ہماری مدد بھی فرمانے والے ہیں۔ حضرت راجز نے اسی عالم میں تہجد کے وقت مکہ شریف سے اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی کہ سرکار ہماری مدد کیجئے، اغثنی ہماری مدد فرمائیے۔ حضرت راجز مکہ سے آواز دے رہے ہیں، النبیوں کے نبی مدینہ سے سماعت فرما رہے ہیں، مدینہ شریف سے سن رہے ہیں، صرف سنا ہی نہیں بلکہ قوت کا تو یہ عالم ہے کہ مدینہ شریف سے جب سرکار نے کہا لبیک میں حاضر ہوں انصرتا، اے راجز تیری مدد کی گئی، تو حضرت راجز مکہ شریف سے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمے کو بھی سن رہے ہیں۔ اور اللہ نے ایسی فتح اور ایسی مدد اپنے محبوب کے ذریعے فرمائی کہ دنیا نے دیکھا کہ صرف ایک غلام آزاد نہیں ہوا، پورا مکہ فتح ہو گیا، پورا مکہ فتح ہو گیا۔
پوچھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں دور سے پکارنا یہ آج کا طریقہ ہے، ارے سنو مکہ اور مدینہ کی دوری کتنی ہے، مگر صحابی نے مکہ میں رہتے ہوئے نبی کو پکارا، نبی ظاہر میں مدینہ میں تھے، اور سرکار نے ان کی مدد کر کے ہمیں یہ درس دیا کہ دور سے پکارنا یہ غیر اسلامی نہیں، میرے عاشقوں کا طریقہ ہے، میرے عاشقوں کا طریقہ ہے۔ اور سرکار نے لبیک کہہ کے یہ بتا دیا کہ تم مجھ سے مدد مانگو، تیرا نبی صرف مدد پہ قادر نہیں بلکہ وہاں پہنچنے پہ بھی قادر ہے، وہاں موجود ہونے پہ بھی قادر ہے۔ اسی لیے تو حضور شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل جس نے سرکار مدینہ کو پکارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں صحیح کرو یا میں کو ہٹا، یا تو صحیح کرو یا تو ہٹا۔ جس نے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا، آؤ اس سلسلے میں ایک مرتبہ تم شریف پڑھی، بہت ہی صحیح۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ چھوڑ دے بیٹا، ٹھیک ہے، اب انگلی مت کرنا، صحیح ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دور سے پکارنے کا عقیدہ رکھنا یہ آج کا دیا ہوا عقیدہ نہیں، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت کا بھی ایک شعر ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، مگر افسوس افسوس اس اسلامی عقیدے کو، اس صحابی کے عقیدے کو، اس اسلامی عقیدے کو ہم اور آپ جو ہے اسے غیر اسلامی عقیدہ کہہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم کہ اسلام کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آئیے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ کوثر ہے کیا؟ میرے خطیب نے اور میرے نقیب نے اشارہ کو فرما ہی دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں الکوثر ای الاسلام، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اسلام عطا فرمایا۔ الکوثر اللہ نے اپنے محبوب کو لاجواب محبت کرنے والی امت عطا فرمایا۔ الکوثر اللہ نے اپنے محبوب کو جہاں اسلام ہے، جہاں امت محبت کرنے والی لاجواب امت ہے، وہی اولاد نبی بھی مراد ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو ایسی آل دی ہے جو صرف آپ کے نام پہ نہیں، آپ کے نام پر اور آپ کی ذات پر تن من دھن سے آپ کی شریعت کی حفاظت کے لیے تیار رہیں گے۔ الکوثر اس سلسلے میں ایک روایت سے اکتساب فیض کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کو کم رکھنا بیٹا، ایک کو مت پڑھانا، ورنہ لوگ سمجھیں گے ہی نہیں، میں نہیں سمجھوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے۔ الکوثر بالکل غور سے سنیے گا، حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں، یہ امام مجاہد ہے کون؟ یہ وہ ہیں جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ حضرت امام مجاہد کہتے ہیں الکوثر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ای الخیر کلہ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام خیر عطا فرما دیا، تمام خیر عطا فرما دیا۔ اب امام مجاہد کی اس تفسیر کے مطابق
حسن اشرفی مصباحی عرض کرنا چاہتا ہے، امام مجاہد کہتے ہیں ایل خیر کلا، اے محبوب الکوثر، ہم نے آپ کو جتنی بھلائی ہو سکتی ہے سب کی سب ہم نے آپ کو عطا فرما دیا، تو مکمل خیر عطا فرمایا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں ذرا سا ہمیں یہ بتائیں، آج کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی نور ہے یا نبی نور نہیں ہے، ان سے پوچھتا ہوں نور ہونا یہ خیر ہے کہ نور کا نہ ہونا خیر ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نور کہتے ہیں روشنی کو، غیر نور ہونا یعنی ظلمت و تاریکی اندھیرا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نور ہونا خیر ہے کہ تاریکی خیر ہے؟ تو اے میرے عزیزو، خدا کی قسم ہلو 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 درود شریف پڑھیے، یہ بھی دنیا ہے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ ہلو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاة و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اس لیے کہ میں وہ خطیب نہیں ہوں، اور اسٹیج پہ جتنے ہیں وہ کوئی ایسے خطیب نہیں ہے کہ ٹیپ چالو ہو گیا تو بول دیں، یا تو ہمیں وہ بولنا ہوتا ہے جو میں آپ کو دیکھتا ہوں، اور افسوس ہوتا ہے اتنی سمجھ تو ہمارے سنیوں کو ہونی چاہیے کہ یہاں لفظی والی تقریر نہیں ہوتی ہے، قرآن و حدیث بیان کیا جاتا ہے، اس کا ادب ہر ایک پر فرض ہے، خواہ کوئی ہو، لہذا ایک دم اطمینان سے سنیں، اب کوئی پھٹاکے والے کو کہہ دیں گے پھٹاکا نہ بجائے۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب جو لوگ یہاں وہاں ہیں سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فخر مہاراشٹر ہمدرد قوم و ملت علی جناب محمد عارف نسیم خان صاحب تشریف لائے ہیں، اور محفل حسینی میں ان کی تشریف آوری ہم تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بالکل سنجیدگی بنائے رکھیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر ہے کیا؟ آپ نے ہمارے خطیب النقیب اہل بیت حضرت علامہ ارشد نظامی اشرفی سے سنا ہے۔ میں اکتساب فیض کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو اسلام عطا کیا۔ الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو محبت کرنے والی امت عطا کیا۔ الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو لازوال دین عطا کیا۔ الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو، حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں الخیر کلہ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام خیر عطا فرمایا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن پراشوب ماحول میں جو لوگ
کہتے ہیں نبی نور ہے یا نبی نور نہیں ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں نور کے معنی روشنی کے آتے ہیں، خیر نور ہونا، ظلمت کے معنی تاریکی کے آتے ہیں، نور ہونا یہ خیر ہے کہ نہیں، غیر نور ہونا خدا کی قسم یہ خیر نہیں ہو سکتا، تو نور ہونا خیر ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أَيِ الْخَيْرَ كُلَّهُ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام کی تمام بھلائیاں خیر عطا فرمایا۔ اب نبی کا نور ہونا یقیناً جب خیر ہے، ہم اس تفسیر کو ایک حدیث پاک سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں کتاب الدعوات کی حدیث ہے، سرکار نے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ میرے دل کو تو نور کر دے، میرے دائیں کو نور کر دے، میرے بائیں کو نور کر دے، میری آنکھ کو نور کر دے، وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، اے مولا میری قوت سماعت کو بھی نور کر دے، میری قوت بصارت کو بھی نور کر دے۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں وفی لحمی نورا، اے مولا میرے گوشت کو بھی تو نور کر دے، وفی دمی نورا، میرے مولا میرے خون کو بھی نور کر دے، وفی عظامی نورا، مولا میری ہڈیوں کو بھی نور کر دے۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ دعا کی تو عالم یہ ہے، سرکار آگے اور ارشاد فرماتے ہیں مولا مجھے سراپا نور کر دے، مجھے سراپا نور کر دے۔ اب سنیے حدیث پاک سے ثابت ہے لکل نبی دعوت مستجابت، ہر نبی کی دعائیں مستجابت ہوتی ہے، یہ تو نبیوں کے نبی ہیں، ان کی دعا کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آئیے ہم دیکھیں میرے نبی کی دعا کیسے قبول ہوئی۔ اللہ نے نبی کی دعا تو ایسے قبول فرمایا کہ نبی کا دست اقدس بھی نور بنا دیا، نبی کی جو ہے نگاہ نبوت کو بھی نور بنا دیا، نبی کی جو ہے قوت سماعت کو بھی نور بنا دیا، نبی کے بال شریف کو بھی نور بنا دیا، اور نبی کا خون تو ایسا نور کہ اس خون سے جب فاطمہ الزہرا کا تولد ہوا تو سیدہ فاطمہ بھی نوری ہوئی، اور جب علی و فاطمہ کے توسل سے وہ سلسلہ چلا ہے، میں نے دیکھا حضرت امام حسن، خدا کی قسم اسی نوری سلسلے کے نوری کری کا نام امام حسن ہے، اسی سلسلے کے نوری کری کا نام امام حسین ہے، اسی سلسلے کے نوری کری کا نام امام محسن ہے، اسی سلسلے کے نوری کری کا نام امام زین العابدین ہے، اسی سلسلے کے نوری کری کا نام حضرت موسیٰ رضا ہے، اسی سلسلے کی نوری کری کا نام امام کاظم ہے، اسی سلسلے کے نوری کری کا نام غوث اعظم ہے، اسی سلسلے کے نوری کری کا نام عطا رسول غریب نواز ہے، اسی سلسلے کے نوری کری کا نام سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ ارے سنو، اسی لیے تو نوری دربار کے نوری غلام، نوری شاعر، نوری عاشق نے کہا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم۔ میرے عزیز اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کل عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک سے اکتساب فیض کر لوں، اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوثر کا ایک معنی حوض کوثر بھی ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کے معانی کو بدلنے کی ناپاک کوششیں ہوں، قرآن کے اسرار و رموز کو بدلنے کی ناپاک کوششیں ہوں، تو سب اپنی زبان سے قرآن کی حفاظت کرے گا، مگر اہل بیت پورا کنبہ دے کر کے قرآن کی حفاظت کرے گا۔ یہ قرآن کا رشتہ ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتی یریدا علی الحوض، حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ مطلب یہ ہے اے لوگو اگر تمہیں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرنا ہے تو قرآن سے رشتہ مضبوط رکھو، اہل بیت سے رشتہ مضبوط رکھو، اور جو قرآن اور اہل بیت سے رشتہ مضبوط رکھے گا وہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا، اور حشر میں حوض کوثر پر
سبحان اللہ بے شک حتی یرد علی الحوض۔ اور قرآن اور اہل بیت کی شان بہت بلند و بالا۔ عالم تو یہ ہے کہ جس حسنین کریمین کی مجلس میں ہے، کون؟ حق حسین پاک۔ ارے میاں، حسنین کریمین حسنین کریمین کی شان تو اتنی بلند و بالا ہے کہ ان کی ماں، ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ طیبہ طاہرہ زاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ کی شان تو یہ ہے کہ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ فاطمہ آ جاتی، عالم تو یہ ہے کہ سرکار اگر اپنے عاشقوں کی مجلس میں پہنچ جاتے تو سرکار کے عاشق کھڑے ہو جاتے، سرکار کے دیوانے کھڑے ہو جاتے۔ حدیث پاک ہے فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي اَوْ كَمَا قَالَ، کہ تم نماز کے لیے اس وقت تک کھڑے مت ہونا جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو، جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو۔ جہاں اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے لیے کھڑا اس وقت ہونا ہے جب سرکار اپنے حجرے سے تشریف لائیں، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف نماز کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ہے، سبحان اللہ مصطفیٰ کی عزت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے کہ نماز، رکوع، سجود، تشہد یہ کسی اور کا صدقہ نہیں، یہ پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، درود شریف پڑھو، اس لیے کہ آج کل ان کی حکومت میں نظر بہت کڑی رہتی ہے، اور ایسے بھی ہمارے نسیم بھائی جو حق بولنے والے ہوتے ہیں تو وہ کئی کی نگاہ پہ چڑھے بھی ہوتے ہیں۔ وہ صحیح ہے کہ وقت کے اندر آ کر کے تشریف لے جائیں تو بہتر ہے تاکہ دوسروں کو موقع نہ ملے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی نظر بد سے محفوظ رکھے اور اس محفل حسینی کی برکتیں سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں۔ دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ ہمدرد قوم و ملت حرد العزیز فخر مہاراشٹرا علی جناب الحاج محمد عارف نسیم خان صاحب، سابق کیبنٹ منتری حکومت مہاراشٹرا کا میں خصوصیت کے ساتھ بزم ادب اصلاحی کمیٹی، حضور مخدوم اشرف ویلفیئر سوسائٹی، حضور اشرف العلماء ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے میں ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور بزم ادب اصلاحی کمیٹی کی جانب سے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے محترم جناب محرم علی منیہار اشرفی علی جناب محمد عارف نسیم خان کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علی جناب محمد عارف نسیم خان صاحب۔ اس کے بعد محترم جناب منور خان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے معزز مہمان علی جناب محمد عارف نسیم خان کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ اس کے بعد ناصر منیہار
سے گزارش کروں تشریف لائیں اور عالی جناب نسیم بھائی خدمت میں گلاب عقیدت پیش کریں. ناصر بھائی منیہار. اس کے بعد افغان خان صاحب تشریف لائیں. بس دھرم مشرا صاحب سے گزارش کروں تشریف لائیں اور اپنے معزز مہمان کی خدمت میں گلاب عقیدت پیش کریں. دھرم مشرا صاحب. صلاح الدین خان اور اس کے بعد عارف بھائی سما والے. اس کے بعد الحاج عبدالرؤف خان صاحب یہ سب حضرات تشریف لائیں اور اپنے معزز مہمان کی خدمت میں گلاب عقیدت پیش کریں. اس کے بعد اکبر علی منیہار تشریف لائیں. اس کے بعد تعزیہ کمیٹی اور خواجہ غریب نواز چوک کمیٹی مومن پورہ کمیٹی کی جانب سے مخدوم بھائی تشریف لائیں اور اپنے معزز مہمان کی خدمت میں گلاب عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر. اس کے بعد جناب شفاعت بھائی تشریف لائیں. غلام بھائی ایکسپورٹ والے تشریف لائیں جن کا میں نام لیا ہوا ہے. اپنے معزز مہمان کی خدمت میں گلاب عقیدت پیش کریں. شفاعت بھائی غلام بھائی ایکسپورٹ والے. حضرات گرامی محترم جناب عبدالستار بھائی اپنے معزز مہمان مخیر قوم و ملت کی خدمت میں گلاب عقیدت پیش کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بزم ادب اصلاحی کمیٹی. حضرات گرامی ہمارا اور آپ کے درمیان جو شخصیت جلوگر ہے محترم جناب الحاج محمد عارف نسیم خان صاحب یقیناً جو آج پوری دنیا میں چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں، یہ خصوصیت کے ساتھ گنبد خضرا کا صدقہ ہے. گنبد خضرا کی عنایتیں ہیں اور اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے اور خصوصیت کے ساتھ تمام اولیاء کرام سے سچی محبتوں کی برکتیں ہیں کہ عالی جناب محمد عارف نسیم خان صاحب پوری دنیا میں چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں اور انشاءاللہ اولیاء کرام کی سچی محبتوں کی برکت سے انشاءاللہ ہمیشہ چمکتے رہیں گے. میں بڑے خلوص کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات کے ذریعے جو ہے اظہار محبت فرمائیں. حضور اشرف العلماء ویلفیئر سوسائٹی اور تعزیہ کمیٹی اور بزم اصلاحی کمیٹی کی زیر اہتمام منعقد اس جلسے میں موجود ان کی بڑی ہی روحانی تقریر یہاں پر ہو رہی ہے اور آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. حضرت مولانا مفتی منظر صاحب، ہماری بیت اللہ مسجد کے احمدی مسجد کے امام صاحب اور سبھی ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز علماء اکرام، کمیٹی کے سبھی عہدیدار، محرم علی بھائی، سبھی جتنے بھی ان کی ٹیم ہے، اس کمیٹی کے جتنے بھی عہدیدار ہیں، میں فردن نام لے کے وقت نہیں خراب کرنا چاہتا کیونکہ بڑی ہی اچھی اور اصلاحی اور روحانی تقریر یہاں پر مفتی صاحب کر رہے ہیں. مجھے پچھلے دنوں محرم علی بھائی نے کہا کہ بھائی آپ کو آنا ہے، تو میں نے کہا پروگرام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شہداء کربلا کی شان میں جلسے کا اہتمام کیا گیا. جب شہداء کی بات ہو، میں نے کئی بار یہ بات کو دہرایا، بہت ساری باتیں لوگ اپنے اپنے طور پر کرتے رہتے ہیں. جو شہداء کو نہ مانے، شہداء کے بغیر
اسلام ہی مکمل نہیں ہوتا، اور جو شہداء کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ جی بے شک بے شک، کیا بات، کیونکہ مکمل ہی نہیں ہے اسلام، اسلام مکمل ہے تو شہیدان کربلا کے بعد۔ بے شک بے شک، اور اس زمانے میں بھی حکمت عملی تھی۔ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام یا ان کا حضرت علی کا پورا خاندان اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی؟ بے شک بے شک، لیکن آپ نے حق کے لیے اتنی تکلیف، اور یہاں تک کہ حق کے لیے سجدے میں سر آپ نے کٹا دیا تاکہ دنیا دیکھے، دنیا سمجھے۔ مہاتما گاندھی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر ہندوستان کو آگے بڑھنا ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ مہاتما گاندھی کا لٹریچر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنہوں نے اس دنیا، اس ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے چھوڑانے کے لیے بہت بڑی تحریک، ملک کے ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائیوں کو ساتھ میں لے کے، اور یہاں تک کہ ہمارے علماء اکرام اس میں سب سے آگے آگے رہے۔ بے شک، اور آج ہم آزاد بھارت میں، آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں۔ میں تو اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم کیوں نہیں حکمت عملی اختیار کرتے؟ جی جی، حکمت عملی تو ہمیشہ اسلام نے، یہاں تک کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار کر کے بتا دیا کہ کیسے فتح کیا جاتا ہے۔ واہ واہ، اگر حکمت عملی نہیں ہوتی تو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں ایک حکمت تھی، نہیں تو اللہ نے جس کے لیے زمین اور عرش، دنیا اور آسمان بنایا تھا، ان کے لیے مکے میں ظلم کرنے والے لوگ ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھے۔ ایسے ایک دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اگر ہاتھ اچھال دیتے بے شک، تو سارے کا سارا معاملہ ایک ہی دن میں، ایک منٹ میں فتح ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ ہمارے علماء اکرام، ہمارے مفتی اکرام جلسوں میں آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اصلاحی باتیں سمجھاتے ہیں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ سنتے ہیں، لیکن اس کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے سویرے نکال دیتے ہیں۔ اگر ایسی مجلسوں میں، ایسے جلسوں میں ہمیں آنا ہے، بیٹھنا ہے، شرکت کرنا ہے تو کم سے کم بتائی ہوئی باتوں کو اپنی عملی زندگی میں ہمیں اتارنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہماری دنیاوی زندگی بہتر ہو سکے اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو سکے۔ یہ میں آج کے اس موقع پر آپ سب کو اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ میں پھر سے ہمارے جتنے بھی محرم علی بھائی ہوئے، سارے کے سارے غلام بھائی اور ان کے سبھی ساتھی، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہر سال چھوٹا ہی کیوں نہیں، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہاں پر ایک جلسہ کیا جاتا ہے، اور آپ سب اس جلسے میں شرکت کرتے ہیں، اور 41واں جلسہ، بتائیے 41 سال سے مسلسل یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ بیت اللہ بھائی تھوڑا آپ بھی ہاتھ لگایا کیجئے تاکہ اور بڑے پیمانے پہ ہو۔ ایک گلی سے نکل کر چوراہے پہ جانا چاہیے جلسے، انشاءاللہ۔ آپ لوگ بیٹھے، میں آیا تو مجھے ہمارے افغان بھائی کہنے لگے کہ بھائی یہ گلیہ روڈوا کب بنے گا؟ روڈ پاس کرا دیا ہے، 8 دن میں انشاءاللہ یہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے، آپ کی جذبات کی ترجمانی، آپ کے دلوں میں جو، آپ کے ذہنوں میں جو چلتا رہتا ہے،
آپ کا یہ چھوٹا بھائی اس کو محسوس کرتے رہتا ہے اور اس کی ترجمانی بے باکی کے ساتھ کرتے رہتا ہے. یہ آپ سب نے دیکھا ہے اور انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں گے. میں پھر سے آپ سبھی کو, ہمارے یہاں پر جتنے بھی اسٹیج پہ تشریف فرما علماء اکرام ہیں اور خاص کر کے ہمارے مفتی منظر صاحب جن کو میں کئی سالوں سے جانتا ہوں, بہت اچھی نظر رکھتے ہیں, قابلیت جس کو ایک قابل عالم کہا جاتا ہے, جو روحانی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو صحیح طرح سے راستہ بتا پائے, آج کی دنیا کا سب سے بڑا ولی وہی کہلائے گا آج کے زمانے کا. کیونکہ حالات ایسے بکھرے ہوئے لوگ ہیں, کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے, کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے, معاشرہ بگڑتے جا رہا ہے. خاص کر کے ہمارے نوجوانوں کو ہمیں صحیح راہ پہ لانے کی ضرورت ہے. اپنے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیاوی زندگی میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, محنت کرتے رہتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کی صحیح پرورش پہ بھی آپ وقت لگائیے. اچھے برے کی تمیز انہیں سکھائیے, غلط اور صحیح کا فرق انہیں بتائیے. اگر بچوں کی پرورش صحیح طرح سے, دینی طریقے سے, دنیاوی طریقے سے اگر آپ کر لے جاتے ہیں تو ان کی دنیاوی زندگی بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی, تاکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی حق میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لائق تو رہیں. تو میں دیکھتا ہوں آج ایک ایک علاقوں میں جاتا ہوں, محلوں میں جاتا ہوں, جس راستے سے گزرو تو بچے, 4 بچے بیٹھے ہیں موبائل لے کے واٹس ایپ پہ لگے پڑے, یوٹیوب پہ لگے ہوئے. یوٹیوب موبائل اچھی چیز ہے لیکن نقصان دہ بھی اتنی ہی. تو جو ہمیں دیکھنا چاہیے, جو اچھی چیزیں ہیں اس کو ہمیں اپنانی چاہیے, بری اور گندی چیزیں جو ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. میں پھر سے آپ سب کو ڈھیر ساری مبارکباد دیتا ہوں, اور مجھے محرم علی بھائی اور سارے لوگوں نے یہاں پر مدعو کیا آج کے اس موقع پر, اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. 11 بج چکا ہے, پھر بھی میں آپ کے بیچ میں ہوں. جلسہ جتنے بجے تک چلانا ہے آپ چلائیے, کوئی دقت نہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا چھوٹا بھائی پہرے داری کے لیے بیٹھا ہے, مضبوط پہرے دار آپ نے رکھا ہے. آپ کو کہیں کوئی انشاءاللہ تعالی کہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شکریہ, خدا حافظ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ. دیر کے لیے تأثرات و نعت و منقبت بھی آپ نے محترم المقام جناب معراج بھائی صاحب سے سن لیا. اور ہمیں لگتا ہے کہ تقریر بھی اتنی ہو چکی ہے کہ اب سلام پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ بیچ میں روک کے نعت شریف پڑھنا بہت آسان ہے, مگر بیچ میں روک کے پھر سے گاڑی اسٹارٹ کرنا تقریر کے لیے مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ اسی وقت ممکن ہے کہ یہ افراتفری بند ہو جائے, اور آپ بھی محرم بھائی بیٹھ جائے, کرسی لو اور سامنے چپ چاپ بیٹھ جائے. ہاں, اس لیے کہ اب جو ہونا تھا سب ہو چکا, ایک منتری بھی آ گئے, سب ہو گیا, اب گلپوشی ہو چکی ہے. اب خلیفہ شیخ اعظم سید صاحب تمام لوگ دعا کریں کہ جو مقصد ہے پروگرام کا کچھ وہ بھی بیان ہو جائے, تاکہ یہ ہماری قوم کچھ لے کے بھی جائے اور کچھ دے کے بھی جائے. مال دے کے نہیں جی, مانے یہ پہچان دے کر جائے کہ ہم عمل کرنے والے لوگ ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کی قسم حسنین کریمین اہل بیت پاک کی شان بہت بلند و بالا ہے. اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے عاشقوں تم نماز کے لیے اس وقت کھڑے ہونا جب مجھے دیکھ لو.
اس سے جہاں یہ پتہ چلا کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کا وقت زیارت مستحبی ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف قیام نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے بھی ہے. زور سے تعظیم مصطفیٰ کے لیے بھی ہے. اسی لیے ہم عاشق نماز جب پڑھتے ہیں تو یہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ حکم پر تو رب کے عمل کر رہے ہیں، مگر جو ادا کر رہے ہیں وہ طریقہ پیارے مصطفیٰ کا ادا کر رہے ہیں. صحابی حضرت صدیق اکبر بھی ہو، اگر رحمت عالم علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے تو کھڑے ہو جاتے، فاروق اعظم دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، حضرت عثمان و علی دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، حضرت انس بن مالک، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جعفر طیار، یہ اصحاب رسول اگر رحمت عالم علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے آتا ہوا تو عشق میں کھڑے ہو جاتے، تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، مگر قربان جاؤ اپنی قسمت پر، قربان جاؤ اپنی خوش نصیبی پر. ہم نے جو در پایا ہے، ہم نے جو بارگاہ پائی ہے، ہم نے جس غوث اعظم، جس غریب نواز، جس مخدوم اشرف، جس وارث پاک، جس سرکار زندہ شامدار، جس آقاؤں کا در پایا ہے، ان کی ماں کو دیکھو، یعنی حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کو دیکھو. اس حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جن سے 1000 سے زائد بلکہ 1500 سے بھی زائد احادیث نبویہ کی روایت ہے. امام طبرانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اگر سیدہ فاطمہ الزہرا، طیبہ طاہرہ، عافیہ مرضیہ، راضیہ عاصمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اگر آ جاتی، اذا دخلت علیہ، جب سرکار کی بارگاہ میں حسنین کی امی آ جاتی، جب سرکار کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا آ جاتی، تو جو رسول جن کو دیکھ کر صدیق کھڑے ہو جائیں، فاروق کھڑے ہو جائیں، عثمان کھڑے ہو جائیں، علی کھڑے ہو جائیں، انس بن مالک کھڑے ہو جائیں، صحابی کھڑے ہو جائیں، اور جن پر درود پڑھنے کے لیے ہم تمام سنی مسلمان کھڑے ہو جائیں، مگر ان کی مجلس میں جب حسنین کی امی آتی تو میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ کر محبت سے کھڑے ہو جاتے، محبت سے کھڑے ہو جاتے. اب عبارت سنو، اذا دخلت علیہ، جب سرکار کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ آتی تو قام الیہا، سرکار اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، صرف کھڑے نہیں ہوتے، قام الیہا، قام الیہا کا لفظ بتا رہا ہے نبی کسی اور وجہ سے نہیں، صرف فاطمہ کی وجہ سے کھڑے ہوتے، قام الیہا، صرف سیدہ فاطمہ کی وجہ سے کھڑے ہوتے. اور جب کھڑے ہوتے تو ایسا نہیں کہ کھڑے ہیں بس، بلکہ کرتے کیا، کرتے کیا. ارے وہ رسول جو اگر حجر اسود کو چومے تو وہ چوم لے، اب وہ نہیں چومتے تو کوئی چومتا بھی نہیں، مگر جب سرکار کھڑے ہوتے
اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے محبت میں تفقبلھا، اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے، یعنی چوم لیتے، اور صرف چومتے نہیں ورحب بھا۔ آج ہم جیسے بولتے ہیں نا حضرت تشریف لائیے، پیر صاحب تشریف لائیے، خلیفہ شیخ اعظم تشریف لائیے، ہم کس طریقے سے عزت کے ساتھ مہمان کو بلاتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب آپ کی بیٹی فاطمہ آتی تو سرکار کھڑے بھی ہوتے، پیشانی کو چومتے بھی، ورحب بھا، اور اپنی بیٹی کو کہتے میری بیٹی فاطمہ اندر تشریف لے آؤ، مبارک ہے اندر آ جاؤ، بابرکت ہے اندر آ جاؤ، خوش آمدید اندر آ جاؤ۔ جب سیدہ اندر آنے لگتی تو تم اخذ بیدہا، سرکار اپنے دست اقدس سے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ لیتے، صرف ہاتھ کو پکڑتے نہیں، وہ اجلسہا فی مجلسہ وفی عبارت اخرى فاجلسہا فی مجلسہ، سرکار جیسے ہی ہاتھ پکڑتے اپنی بیٹی کا دائیں بائیں نہیں بلکہ اپنی جگہ پر حسنین کی ماں فاطمہ الزہرا کو بیٹھا دیتے۔ سرکار کیا کرتے؟ زور سے بولو، کیا کرتے؟ کہاں بیٹھالتے؟ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، میرے آقا اپنی جگہ پر، اپنی مسرت پر، اپنی نشستگاہ پر، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر سیدہ فاطمہ کو بیٹھا دیتے۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، اب بھی حسنین کا مقام بتانے کی ضرورت ہے، اب بھی امام محسن کی شان بتانے کی ضرورت ہے، اب بھی سیدوں کی عزت و عظمت کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس جگہ پر میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ فقیر عرض کرنا چاہتا ہے اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ افضل و اعلیٰ ہیں، زور سے بولو، اصحابی کلہم عدول، ہر صحابی عادل ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، تم جن کے بھی دامن سے لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، مگر سنو جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، صدیق اکبر موجود ہیں، ہجرت کی رات ساتھ چلنے کے لیے صدیق اکبر کا انتخاب، روایت میں آتا ہے کہ کاندھے پہ بھی اٹھایا، مگر ناز کرو اپنے آقاؤں کی فضیلت پر کہ جب مکہ فتح ہوا اور آقا مکہ کے اندر سے بتوں کو نکلوا رہے تھے، اپنے علی کو ساتھ رکھا، اور جب بڑے کو نکلوانا ہوا کہا علی تم چڑھ جاؤ۔ حضرت مولا علی مولا نے کہا تھا میرے آقا آپ تشریف رکھ دیں۔ میرے آقا علیہ وآلہ وسلم نے، میں یہ بتانا نہیں چاہتا کہ سرکار نے کیوں منع کیا، مگر سرکار نے کیا کہا، علی علی تم میرے کاندھے پہ چڑھو، علی تم میرے کاندھے پہ چڑھو، میں خلیفہ شیخ اعظم کی موجودگی میں، خطیب اہل بیت کی موجودگی میں، علامہ احمد رضا کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں صدیق اکبر کا انتخاب سفر کے لیے ہو رہا ہے، فاروق اعظم کا انتخاب دعا کر کے فاروق اعظم کو لیا جا رہا ہے، دو بیٹی یکے بعد دیگرے عثمان غنی کو دی جا رہی ہے، بلال حبشی کو کعبہ کی چھت پہ چڑھایا جا رہا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ جب خود کو نکلوانا ہوا یہ تو بہانہ تھا، مگر جب کاندھے پہ چڑھانا ہوا، کاندھے پہ چڑھانا ہوا تو صدیق کا انتخاب نہیں، فاروق کا انتخاب نہیں، عثمان کا انتخاب نہیں، انس کا انتخاب نہیں، سعد کا انتخاب نہیں، جعفر کا انتخاب نہیں، عبد الرحمن کا انتخاب نہیں، اگر انتخاب ہوا تو علی مولا کا انتخاب ہوا۔
مولا مولا کو، شیر خدا کو، قوت پروردگار کو، اسد اللہ الخالق کو، امام المشارق والمغارب کو، حل المشکلات والنوائب کو، اپنے علی کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر دنیا کو پیغام دیا کہ کعبے کے اندر علی کو اٹھا رہا ہوں اور مدینہ میں علی کے بیٹوں کو اٹھا رہا ہوں، مدینہ میں علی کے بیٹوں کو اٹھا رہا ہوں۔ اے دنیا والوں سنو سنو، صدیق کو، فاروق کو، عثمان کو، انس کو، ان سب کو، یہ تمام تو فضیلت کے حامل ہیں ہی، علی اور ان کے بیٹے کو اٹھا کر دنیا کو بتا دیا تم کیا علی کو ان کے بیٹے کو گراؤ گے جب سے اٹھانے والا نبیوں کا امام ہے۔ جب کہ اٹھانے والا نبیوں کا امام ہے۔ سرکار نے اپنے علی کو، حسنین کریمین نیلین کو اٹھا کر کے دنیا کو بتا دیا، علی کاندھے پہ اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ دنیا تمہیں گرا نہ پائے، اور تیرے بیٹے کو بھی اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ اسے اور اس کی نسل کو دنیا گرا نہ پائے۔ دنیا نے دیکھا لاکھ خارجی پیدا ہوئے، علی کی شان گھٹ نہ سکی، لاکھ یزیدی پیدا ہوئے، حسنین کی شان گھٹ نہ سکی، اور آج بھی یزیدی فکر بہت ہے، مگر خدا کی قسم جیسے 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 قیامت قریب آتی جا رہی ہے ویسے ویسے گلی گلی میں نعرہ اہل بیت لگتا جا رہا ہے۔ عزیز، کس کی ماں نے دودھ پلایا کہ حسنین کو گرا دے، ان کے بیٹوں کو گرا دے، علی مولا مولا علی مولا کے بیٹوں کو گرا دے۔ کون ہے؟ رحمت عالم نے اٹھا دیا، اور سرکار تو بیٹے کو کاندھے پہ اٹھائے، اب اس حسین نے شہزادوں کی قربانی دے کر اسلام کو ایسا اٹھایا کہ قیامت تک کے لیے اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے یار؟ آج ہمارے گھر میں ہمارے بچے کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کٹ جائے، پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے، پورے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر سیٹھ صاحب بیمار پڑ جائے پورا علاقہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہیں پر ایک بات آئی ہے، وہ بھی سن لیں۔ آج تو چہرہ دیکھ کر کے لوگ جنازے میں جاتے ہیں، چہرہ دیکھ کر کے مریض کی عیادت کرتے ہیں، مگر سنیے مولا علی مولا فرماتے ہیں، ارے زور سے بولو یار، میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو، جو شخص صبح میں اگر مریض کی عیادت کرے گا، صبح میں کرے گا، تو شام تک اللہ اس کے لیے 70,000 فرشتوں کے ذریعے دعا کرائے گا، اور جو شام کو کرے گا اس کے لیے صبح تک 70,000 ملک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ مگر آج تو تم مریضوں کی عیادت بھی کرتے ہو تو چہرہ دیکھ کے کرتے ہو۔ آج سے توبہ کر لو کہ چہرہ دیکھ کے نہیں کریں گے، نسبت مصطفیٰ دیکھ کر کے کریں گے۔ جو سنی ہوگا، نبی والا ہوگا، علی والا ہوگا، حسن والا ہوگا، حسین والا ہوگا، اہل بیت والا ہوگا، نبی کا عاشق ہوگا، ہم اس کی عیادت کریں گے، اب دنیا کو پیغام دیں گے۔ ہم طبیعت پہ نہیں چلتے، حسین کے نانا کی شریعت پہ چلتے ہیں۔ آؤ عزیزو، ایک انگلی کٹ جائے تو پوری بستی جمع ہو جائے، مگر کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں
ایسا شہزادہ ہے کہ جو رو دے تو رحمت عالم کو تکلیف ہو جائے. بچپن میں اگر حسنین کے رونے کی آواز آ جائے تو میرے آقا ارشاد فرمائے بیٹی فاطمہ ہمارے نواسے جب روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. مگر قابل غور ہے میاں وہی نواسا کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن ہے. اس جگہ پہ کچھ اور لوگ کہتے ہوں میں تو یہ سوچتا ہوں یقین کرتا ہوں وہ تو امتحان تھا. 3 دن کیا 3000 سال بھی اگر میرا حسین نہیں کھاتا نہیں پیتا تو اسے کچھ نہیں ہوتا. ارے کیا ہوتا جب 600 سال کے بعد اس کی نسل میں جب پیدا ہو بیٹا دنیا جسے علاؤالدین علی احمد صابر کلیری کہے دنیا صابر کلیری کہے 12 سال تک نہ کھائے پھر بھی کھڑے ہو کر رب کی عبادت میں مصروف رہے. جب نہ پوتا ایسا ہے تو پاپا حسین کیسا ہوگا؟ کون ہے یار؟ خدا کی قسم کربلا تو ہونا تھا. کربلا تو ہونا تھا. اگر کربلا نہیں ہوتا تو آج بہت سے لوگ میرے آقا کی زندگی پر آپ کی شان میں بےہودہ کلمات بھی کر دیتے. نبی فتح مکہ کیے اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ احد و بدر و حنین ہوا صحابی شہید ہوتے گئے. نبی تو اپنے بچوں کی حفاظت کیے. نبی کا کون بیٹا شہید ہوا؟ نبی کا کون نواسا شہید ہوا؟ نبی کا کون خاندان شہید ہوا یا مارا گیا؟ دنیا کہہ دیتی کہنے والے تو کہہ دیتے مگر کربلا تو ہوا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام کو پھیلایا لگایا اس درخت کو جن کے جد کریم نے اسی اسلام کے درخت کو اگر اسلام بچا ہے صبح قیامت تک کے لیے تو کسی کے باپ کی بدولت نہیں حسین پاک کی بدولت بچا ہے. تو کربلا تو ہونا تھا تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ آقا علیہ وسلم نے جس درخت کو لگایا ہے اس کی حفاظت سب نے کیا ضرور مگر جب جان بچہ گھر کنبہ دیکھ کر کے غریب الوطن میں دیکھ کر کے اس درخت کی بقا کی ضرورت پیش آئی تو کوئی اور نہیں وہی نواسا تھا جو نماز میں سجدے میں نانا ہو تو اگر چڑھ جائے تو نانا سجدہ طول کر دے. اگر منبر پہ نانا خطبہ دے نواسا آ جائے تو نانا منبر چھوڑ کر کے نواسے کو گود میں لے لیں. تو اے میرے نبی کے دیوانوں کربلا کا ہونا یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ قیامت تک جو اسلام کا نور جگمگا رہا ہے اے حسین تیرے خون کا صدقہ ہے جو چمک رہا ہے. حسین حسین تیرے خون کا صدقہ ہے جو چمک رہا ہے. خدا کی قسم کربلا بھائی رہنے دو بند محرم بھائی چھوڑ دو یہ آواز کبھی بند نہیں ہوگی انشاءاللہ. زور سے بولو یا حسین. سب شائستگی سے بیٹھ جاؤ چھوڑ دو میں زور سے بولو یا حسین. کربلا تو ہونا تھا میرے عزیز. خدا کی قسم اگر نبی کا گھرانہ اگر علی کا بیٹا فاطمہ الزہرا کا شہزادہ امام حسن مصطفیٰ کا بیٹا حضرت قاسم کی شکل میں حسین پاک کا شہزادہ حضرت علی اکبر کی شکل میں حضرت علی اصغر کی شکل میں بھانجا اولو محمد کی شکل میں خدا کی قسم ارے پورا کنبہ تو بڑی بات ہے. ایک بھانجا اولو محمد میں سے ایک بھی اگر دعا کر دیتا
پورے یزیدی 22,000 نہیں 22 لاکھ بھی ہوتے تو جہنم رسید ہو جاتے، مگر ہلاکت کی دعا نہ کر کے دنیا کو بتا دیا ہم اپنے دشمن کے لیے ہم بد دعا نہیں کرتے، ہلاکت کی دعا نہیں کرتے، بلکہ رحمت للعالمین کا خون ہے رگوں میں، ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ آؤ کربو بلا پیارے، مگر وہی کربو بلا ہے، حسنین کریمین ہیں، امام حسین پاک آقا ماوا و ملجا امام حسین پاک دنیا نے دیکھا۔ آج ہم بھی اپنے نارائن نگر میں اپنے بیٹے کو دلہا بناتے ہیں، کربو بلا میں ایک باپ نے بھی اپنے بیٹے کو دلہا بنایا ہے، ایک چچا نے بھی اپنے بھتیجے کو دلہا بنایا ہے، ایک ماں نے بھی اپنے دونوں۔ دنیا جانتی ہے ہم بھی اسی زمین کے اوپر رہتے ہیں، اسی آسمان کے نیچے، باپ میں اور پھوپھی میں جتنی لڑائی ہو جائے مگر پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ کمزور نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کہتی ہے ہاتھی گاؤں گاؤں لاگ چلے، نام تو بھتیجا کے چلنے پہ پھوپھی ہی کا ہوا کرتا ہے، مگر سنو آسمان نے دیکھا پھوپھی سیدہ زینب نے اپنے ایک بھتیجے کو نہیں 3 بھتیجے کو دلہا بنا کر کے قوم مسلم اور اسلام کی بقا کے لیے کربو بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں بھیج دیا تھا۔ میرے عزیز تو کیا وقت رہا ہوگا جب حضرت علی اکبر نے ہر دن میرے برادر طریقت پڑھتے رہے وہ شکل پیغمبر پہ لاکھوں سلام، اور خدا کی قسم حضرت علی اکبر کو جب یزیدی فوجیوں نے دیکھا تھا تو بے ساختہ کہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ جو شکل و صورت ہم نے سنا ہے یہ خدا کی قسم نبی کا جلوہ دکھائی دے رہا ہے، جمال مصطفی دکھائی دے رہا ہے۔ 18 سالہ نوجوان بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو اور عرض گزار ہو، بابا جان ہمیں آپ میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیجئے، بابا جان ہمیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اب بابا کہے بیٹا تو میری امانتوں کا امین ہے، تو میری وراثتوں کا وارث ہے، تو پردہ نشین خواتین کا تو ہی تو محرم وقت ہے، تو ہی تو لے کر کے مہاجر قافلہ کو نانا جان کی بارگاہ میں پہنچائے گا، مگر بیٹا مچل رہا ہو، بابا اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی تو کل قیامت کے دن دادا مولا علی مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا، دادی فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں جد کریم رحمت عالم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک باپ نے آج تک اپنے بیٹے کی کسی خواہش کو ٹھکرایا نہ ہو، کیسے ممکن تھا کہ اپنے بیٹے 14 سال کی خواہش کو ٹھکرا دے؟ باپ نے اپنے بیٹے کو اجازت دی۔ دنیا کہتی ہے سیند کے بادل نخواستہ، اشرفی کہتا ہے حسین بیٹا کو شہید کرانے کے لیے رنجیدہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اور کنبہ ہوگا جو بیٹا کو بچاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے جو بیٹا کو پالتا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، جو خاندان کو پالتا ہے اسلام کی مذہب کی حفاظت کے لیے۔ حضرت علی اکبر ہیں، اپنے بابا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، بابا جان ہمیں اجازت عطا فرمائیے۔ میرے مولا علی مولا کے شیر نے حضرت حسین پاک نے اپنے بیٹے کو جب اجازت دی، اپنے دستے مقدس سے سر پہ امامہ سجایا، ذوالفقار حیدری عطا فرمائی، اب بیٹے کو جب رخصت کیا دنیا نے دیکھا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو تو نوشہ بنا کر کے نکاح کے لیے رخصت کرتا ہے کہ جا بہو لے کر کے آئے گا، مگر کربلا میں ایک باپ نے بیٹے کو جب رخصت کیا تھا تو بیوی کو لانے کے لیے نہیں، بہو کو لانے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کے لیے سر کو کٹانے کے لیے رخصت
کیا تھا۔ وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ حضرت امام پاک نے کہا تھا بیٹا اپنی ماں، تمہاری ماں اگرچہ اپنی حقیقی وہاں نہیں ہے مگر شہر بانو موجود ہیں، وہ تمہارے باپ کی منقوحہ تمہاری ماں ہے، جاؤ سلام آخری پیش کر لو، تمہاری پھوپھی موجود ہیں سلام آخری پیش کر لو۔ کیا عالم ہوگا ایک بھتیجا اپنی پھوپھی سے رخصتی لے رہا ہو، ایک بیٹا اپنی ماں سے رخصتی لے رہا ہو، ایک بھائی بی بی سکینہ اپنے بہن سے بھائی رخصتی لے رہا ہو، ایک بیمار بھائی بستر پہ ہے جس کی عمر 22 سال ہے، امام زین العابدین ہے بیماری کے عالم میں، تو انسان کو اپنے قریبی کا احساس ہوتا ہے مگر غریب الوطن ہے امام زین العابدین، بھائی سر کٹانے کے لیے رخصت ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے اجازت لے رہا ہے، جب میدان کارزار میں علی کا پوتا پہنچا، حسین پاک کا بیٹا پہنچا، یزیدی بے اختیار کہہ اٹھے شکل شم شبیہ پیغمبر میدان کارزار میں ہے۔ حضرت علی اکبر جب میدان کارزار میں پہنچے اور آپ نے حل من مبارزین کی صدائیں بلند کی تو خیمے یزیدی خیموں کی کیا اوقات کہ حسنین کریمین کے اس دل بند کے اوپر حملہ کر سکے، میمنہ خاموش ہے، میسرہ خاموش ہے، حضرت علی اکبر نے میمنہ و میسرہ پہ حملہ کرتے ہوئے جب شدت پیاس کی ظاہراً ستائی تو حضرت امام پاک اپنے بابا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، بابا جان العطش العطش، پیاس پیاس پیاس، بیٹا نانا جان جام کوثر لیے تیرا انتظار کر رہے ہیں، بابا جان العطش العطش العطش، بیٹا نانا جان حوض کوثر پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں، تیرے لیے دنیا کے نہر فرات کا پانی نہیں، تیرے لیے نانا جان کے حوض کوثر کا جام کوثر موجود ہے، نانا جان تیرے انتظار کر رہے ہیں، اپنی انگوٹھی اپنے بیٹے کو عطا فرمائی، میرے لال جب مجھے پیاس لگتی تھی نانا جان اپنی زبان میرے حلق میں رکھ دیتے تھے، آج تجھے پیاس لگی ہے میں تجھے اپنی انگوٹھی دے رہا ہوں، اسے چوز کر کے صبر کر لینا۔ حضرت امام پاک میدان کارزار میں تشریف لے گئے، ادھر سے عمرو بن سعد نے کہا تھا کہ اے دیکھتے نہیں ہو حسین کا بیٹا 14 سال 18 سالہ حل من مبارزین کی صدا لگانے کے بعد جب کوئی نہیں آیا تو میمنہ میسرہ دائیں بائیں حملہ کر دیا، جاؤ جاؤ اس کا مقابلہ کرو، وہی موجود جو ہے طارق کا بیٹ طارق موجود تھا جو شام کا نام نامی گرامی پہلوان تھا، عمرو بن سعد نے طارق سے کہا تھا اے طارق جا علی اکبر کا مقابلہ کر لے، طارق نے کہا تھا میرا دو بیٹا یہاں ہے میں کیسے جاؤں گا، میری عزت ہے، میری عزت و حشمت ہے، میرے نام سے شام کے پہلوان کانپتے ہیں، مگر عمرو بن سعد کو معلوم تھا یہ اور ہوگا جس کو اپنی طاقت پہ ناز ہو، یہ علی کا پوتا ہے جس کو خدا کی عنایت پہ ناز ہے۔ حضرت علی اکبر سے کے لیے عمرو بن سعد نے کہا تھا طارق سے کہ جاؤ جاؤ میں تمہیں گورنری دے دوں گا، گورنری کے لالچ میں جب طارق آیا اور آنے کے بعد حضرت علی اکبر کے سامنے اپنی طاقت و قوت کا ڈھڈھوا پیٹا، علی کے پوتے نے شیر خدا کے خون نے کہا تھا ہم حسین بن علی کے بیٹے ہیں، شیر خدا کے پوتے ہیں، ہم دنیاوی سرماؤں سے نہیں ڈرتے، ہمارا ناز ہے تو اللہ اس کے رسول کی عنایتوں پر، اس کی طاقتوں پر ہمیں، اس کی عنایت میں ہمیں ناز ہے۔ دنیا نے دیکھا تھا کہ چشمے صدر میں طارق کو جہنم رسید کر دیا، عمرو بن طارق آیا، طلحہ بن طارق آیا، دونوں بیٹا جہنم رسید جب ہوا، مصنع بن غالب آیا جب وہ بھی جہنم رسید ہوا، چاروں طرف سے محکم بن طفیل نے حملہ کیا، جب چاروں طرف سے ہزاروں تیزوں نیزوں بچیوں کا حملہ ہو، بیچ میں شیر خدا کا پوتا ہے، حضرت علی اکبر نے آواز دیا یا ابتاہ ادرکنی، بابا جان ہماری دستگیری کیجئے، ذرا سا سوچو باپ کے جگر پہ کیا ہوگا، باپ اپنے 14 سال بیٹے کی لاش کو لانے کے لیے جا رہا ہے، لاش کو جیسے ہی اپنے بیٹے
کہ سر اقدس کو اپنے گود میں لیا، جیسے ہی اپنی گود میں لیا میرے امام نے آنکھیں کھول دی، گویا حضرت علی اکبر کہہ رہے ہوں گر وقت اجل سب تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ حضرت علی اکبر کو میرے امام نے اپنے آغوش کرم میں لیا اور خیمے کی طرف لے گئے۔ دنیا کیا جانے گی، کیا صبر کا مقدم جواب دے گی؟ خدا کی قسم صبر کی تعریف کتابوں میں پڑھی جاتی ہے۔ صبر کو دیکھنا ہو تو کربلا میں حسین کو دیکھ لو، صبر کو دیکھنا ہو تو کربلا میں سیدہ زینب کو دیکھ لو۔ حضرت امام پاک ہیں اپنے جوان بیٹے کی لاش کو لے کر کے خیمے کی طرف آئے۔ القصہ مختصر، وہ وقت بھی آیا جب حضرت امام پاک خود میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ وہ امام پاک جب جانے لگے، بیٹا بیمار زین العابدین کھڑا ہو گیا، بابا جان ہمیں جانے دیجئے۔ زین العابدین تو نسل حسینی کا پاسدار ہے، نسل حسینی کا پاسبان ہے، بیٹا زین العابدین تو میری نسل کی بقا تجھ سے ہے، میری نسل کی ترویج و اشاعت تجھ سے ہے۔ بیٹا زین العابدین تو میری امانتوں کا امین ہے، بیٹا زین العابدین تو میری وراثتوں کا وارث ہے۔ اپنی خلافت عطا فرمائی، اپنی دستار عطا فرمائی، اپنا جبہ عطا فرمایا، اپنی جانشینی عطا فرما کر کے زین العابدین کو بستر پہ بابا نے سلا دیا۔ اب تیار ہوئے ہمارے امام، حضرت امام علی مقام جب تیار ہوئے، بہن سیدہ زینب قریب آ گئی۔ بھائی جان آپ نے قاسم کو دلہا بنایا ہے، بھائی جان آپ نے اپنے بھانجے ابو محمد کو دلہا بنایا ہے، بھائی جان آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو دلہا بنایا ہے۔ بھائی جان آپ کے آغوش میں اس جگہ پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان علماء کی موجودگی میں کتابوں میں تو لکھا ہے کہ حضرت علی اصغر کے لیے کباس مؤرخین نے لکھ دیا کہ سرکار نے کہا تھا پانی دے دو علی اصغر کو، تم میرے دشمن ہو، میرے علی اصغر کو پانی دے دو، میں کل قیامت کے دن جام کوثر دوں گا۔ مگر یہ اشرفی کہتا ہے خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا امام یزیدیوں سے پانی مانگے، میرا امام صبر و رضا کا پڑھ کر یزیدیوں سے پانی مانگے۔ ارے حسین چاہ لیتے تو ٹھوکر مار دیتے تو اس وقت کربلا میں پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ میرا حسین یزیدیوں سے پانی نہیں مانگا بلکہ علی اصغر کو چاہتے وقت پیار کر رہے تھے کہ حرملہ بن کاہل کے تیر نے مولا علی اصغر کو جام شہادت نوش کروا دیا۔ اگر ان کو لکھنے کا حق ہے تو ہمیں بھی ان کی تحریر پر اعتراض کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ سراپا صبر و رضا جو ہو اس سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پانی مانگ لے کسی سے۔ وہ تو دنیا کو کوثر پلانے کے لیے آیا ہے، دنیا کو تو جام پلانے کے لیے آیا ہے، دنیا کو سیراب کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ کسی یزیدی سے کیا پانی مانگیں گے؟ مگر آؤ جب میرا امام جانے کو تیار ہوا، بہن کہتی ہے بھائی جان آپ نے سب کو دلہا بنایا تھا، آج آپ کی بہن آپ کو نوشہ بنائے گی۔ دنیا نے دیکھا ہے اور ہم آپ بھی جانتے ہیں جب شادی ہوتی ہے اور نوشے کے سر پر جب امامہ باندھتے ہیں ہمارے یہاں علماء اور ان کے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، بہن قریب آتی ہے، اپنے آنچل کو لیتی ہے، بھائی کے سر پہ رکھ دیتی ہے۔ اس کے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آنا اس کا جائز ہے یا ناجائز ہے، مگر اتنا ضرور میں جانتا ہوں ایک بہن آ کر کے بھائی کے سر پہ جو آنچل رکھتی ہے دنیا کو یہ باور کراتی ہے میرے بھائی تیری نئی زندگی کا آغاز ہے، تیری بہن کی نیک دعائیں تیرے ساتھ ہے، تیری نئی زندگی کا آغاز ہے، ایک بہن کی منت و سماجت تیرے ساتھ ہے۔ دنیا نے دیکھا تھا کرب و بلا میں سیدہ زینب بھی ایک بہن ہے، اپنے بھائی امام حسین پاک کو 56 سالہ بھائی کے رخصتی کا وقت ہے، اس بھائی کا
جہاں بھتیجا گیا واپس نہیں آیا، بھائی جانے والا ہے، بہن نے اپنے بھائی کو دلہا بنایا۔ سیدنا امام پاک ہیں، مصری جو ہے جبہ زیب تن کیا، اپنے آباء و اجداد کے تبرکات کو زیب تن کیا، اب اس کے بعد اپنے خیمہ کی پردہ نشین خواتین کی طرف آخری سلام کیا۔ آج ہم بھی اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہیں، ہم اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھتے جب ہیں، جب بیٹی کہتی ہے بابا جان کب آؤ گے، آنکھوں سے آنسو کے فوارے نکل پڑتے ہیں۔ مگر سنو، بی بی سکینہ نے جب کہا ہوگا بابا جان کب آؤ گے، اس سکینہ نے قاسم کو جاتے دیکھا تھا زندہ، آتے زندہ نہیں دیکھا۔ بھائی علی اکبر کو زندہ جاتے تو دیکھا ہے، زندہ واپس آتے نہیں دیکھا۔ حضرت علی اصغر کو گود میں زندہ تو دیکھا ہے، مگر بستر پہ زندہ پڑتے نہیں دیکھا۔ حضرت امام پاک ہیں، جب امام پاک کی بیٹی نے کہا ہو بابا جان کب واپس آؤ گے، خدا کی قسم کرب و بلا کے سرداب کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپک پڑے ہوں گے۔ اگر انہیں آنکھ ہو تو صرف آنسو نہیں، خون ٹپک پڑے۔ حضرت امام پاک نے اپنی بیٹی کو الوداع کیا، پردہ نشین خواتین کو الوداع کیا، پردہ نشین ازواج کو الوداع کیا، اپنی بہن سیدہ زینب کو الوداع کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے اپنے دلدل پہ میرا امام جب سوار ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، دلدل اپنے قدم کو آگے بڑھانے سے رکا ہوا ہے۔ جیسے ہی نیچے جھک کر کے میرے امام نے دیکھا میری بیٹی سکینہ ہے جو دلدل کے پاؤں کو پکڑے ہوئے ہے۔ بابا غریب الوطن میں چھوڑے جا رہے ہو، بابا اجنبیوں میں چھوڑے جا رہے ہو، بابا یزیدیوں کے بیچ میں چھوڑے جا رہے ہو، بابا آپ کی بیٹی کا کون پرسان حال ہوگا، بابا آپ کی سکینہ کو کون مدینہ پہنچائے گا، بابا آپ کی بیٹی کا کون پرسان حال ہوگا۔ حضرت امام اپنے دلدل سے نیچے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا، پھوپھی کے حوالے کیا، اب دنیا کو پیغام دیا حسین کے قدم کو بیٹی کی محبت بھی روک نہیں سکتی، اس لیے کہ حسین اپنی ذات کے لیے نہیں دین مصطفی کے لیے نکلا ہے۔ دنیا نے دیکھا تھا میرا امام میدان کارزار میں جب آیا، چاروں طرف سے تمام یزیدیوں پہ خاموشی طاری ہے۔ یزید ابتہی آتا ہے، تمیم بن قحطبہ آتا ہے۔ دنیا نے دیکھا تھا، بدر بن سہیل یمنی نے کہا یزید ابتہی مر چکا، آج تمیم بن قحطبہ مر چکا، اے عمر بن سعد کس نگوانوں کو بھیجا ہے جو حسین سے لڑ بھی نہیں سکتے، میرے بیٹے کو بھیج دو، حسین کا سر لے آئے گا۔ دنیا نے دیکھا تھا بدر بن سہیل یمنی کا بیٹا گیا تھا حسین کے مقابلے میں، مگر دنیا نے دیکھا کہ بدر بن سہیل یمنی کے بیٹے کو امام حسین پاک نے جہنم رسید کر دیا۔ جب بدر بن سہیل یمنی آیا میرے امام نے اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ دنیا نے دیکھا چاروں طرف سے جب یکبارگی حملہ ہوا، میرا امام زخموں سے چور ہو گیا۔ ایک تیر میرے امام کے مقدس پیشانی پہ لگی، اس پیشانی پہ جسے میرے آقا چومتے تھے، ایک میرے امام کے حلقوم مقدس پہ لگی، وہ حلقوم جسے میرے آقا بوسہ دیا کرتے تھے۔ میرے امام سجدے کی حالت میں تشریف لے آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس عالم میں بھی میرے امام نے سجدہ نہیں چھوڑا، رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں چھوڑا۔ اے حسینیوں، اے حسینیوں، اے حسینیوں، اپنے اسلام کی قدر کو جانو، اسلام کی اہمیت کو سمجھو۔ خدا کی قسم اسلام یہاں کسی بادشاہ کی وجہ سے نہیں پہنچا، میرے امام نے جب جوان بھتیجا قاسم دیا ہے تو اسلام یہاں پہنچا ہے، جب جوان بیٹا علی اکبر دیا ہے تو اسلام یہاں پہنچا ہے، جب بھتیجا اون محمد دیا ہے تو اسلام یہاں پہنچا ہے، جب اپنا پورا کنبہ دیا ہے تو اسلام یہاں پہنچا ہے۔ میرے امام نے جب جامع شہادت نوش کیا ہے تب اسلام یہاں پہنچا ہے۔ سجدے کی حالت میں میرے امام
نے اپنے سر اقدس کو جب سجدے میں رکھا، دنیا نے سر کو رکھتے تو دیکھا تھا، مگر خدا کی قسم قیامت کے دن میرا امام جب سر کو اٹھائے گا تو وہ قیامت کا دن ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں، ایک سجدہ حسین کا جب اتنا بڑا ہے، جس سجدے کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، تو حسین کے سراپا سجدوں کا کیا عالم ہوگا؟ اے میرے نبی کے پیارے دیوانوں، آج بھی میرا امام سجدے میں ہے، آج بھی میرا امام عبادت میں ہے۔ مفتیوں کا فتویٰ ہے، جس حال میں انسان انتقال کرتا ہے صبح قیامت تک اسی حال میں رہتا ہے، اور قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ میرا یقین کہتا ہے میرا امام کربلا میں سجدے میں سر کو دیا ہے، قیامت میں جب سر کو اٹھائے گا تو رکوع کی حالت نہیں ہوگی، تشہد کی حالت نہیں ہوگی، قیام کی حالت نہیں ہوگی، بلکہ میرے امام کے سجدے کی حالت ہوگی۔ آج بھی میرا امام اپنے مقتدیوں کی، اپنے عقیدت مندوں کی امامت فرما رہا ہے، اور امام وہی ہوتا ہے، امامت وہی کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ امام کا سجدہ بتا رہا ہے، حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میرے عزیز، یہ اسلام بہت قربانیوں کے بعد یہاں پہنچا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہماری غلط فکر کی وجہ سے، ہمارے آپسی اختلاف کی وجہ سے، میں ان سنیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا سسک رہی ہے، مگر اسے فکر ہے تو حشمتی، رضوی، اشرفی، برکاتی، نوری، تیفوری، شتاری، وارثی ہونے کی۔ میں پوچھتا ہوں، بے شک مشرف پہ ٹکے رہو، مگر یہ یقین جانو یہ مشرف کسی کے باپ کا نہیں، حسین پاک کا دیا ہوا ہے۔ سنیو، ہم اپنے کرتوت سے ہم اپنے کو بدنام نہیں کر رہے ہیں، ہم یقینی طور پر آقا حسین کی قربانیوں کو فراموش کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ مجلس کر کے میرے حسین پاک کو کیا دے سکتے ہو؟ حسین پاک پر کیا احسان کر سکتے ہو؟ حسین پاک کو کیا بدلہ دے سکتے ہو؟ کچھ نہیں، مگر ہاں اگر مولا حسین کو خوش کرنا ہے تو میرے حسین نے سجدے میں سر دیا تھا، تم اپنے سر کو سجدے میں رکھنا شروع کر دو، میرے مولا خوش ہو جائیں گے۔ میرے حسین نے میرے حسین نے حر کو معاف کر کے حضرت حر بنا دیا تھا۔ تم بھی اپنے بھائیوں کے جھگڑے کو مٹا کر کے سب سنی متحد ہو کر کے حسین کو خوش کر دو۔ میرے پیارے، کیا عالم رہا ہوگا جہاں اجنبیت ہو، مگر خدا کی قسم میرے حسین کو اپنے بچوں کی فکر نہیں رہی، نانا جان کے شریعت کی فکر رہی۔ ارے وہ حسین پاک، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، انا میزان العلم وعلی کفتاہ والحسن والحسین خیوط وفاطمۃ علاقتہ والائمۃ من بعد عمودہ یؤذن بہ اعمال المحبین لنا والمبغضین لنا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں علم کا ترازو ہوں، علی اس کا پلہ ہے، حسن و حسین اس کی رسی ہے، فاطمہ اس کا دستہ ہے، اور میرے بعد کے جو ائمہ ہیں اس ترازو کے عمودی سلاخ ہیں، اور ائمہ اہل بیت سے محبت کرنے والے جو ہیں، یہ
تمام کون ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یؤذن بہ اعمال المحبین لنا، اس ترازو پر ہم سے محبت کرنے والوں کے بھی اعمال تولے جائیں گے، ہم سے نفرت کرنے والوں کے بھی اعمال تولے جائیں گے۔